اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا مجرب ترین عمل: اولاد کی نافرمانی، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں ناچاکی، رزق کی تنگی، قرض کی ادائیگی کے لیے مجرب ترین عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاتعداد درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر۔ ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل کرنے کا وظیفہ ہے۔ آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، قرض کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، اولاد نافرمان ہے، رزق کی تنگی ہے، گھریلو جھگڑے، میاں بیوی میں ناچاکیاں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اس مسئلے کے لیے یہ قرآنی عمل کریں۔ وظیفے کی طرف جانے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ آپ کی طرف سے آپ کی محبت، آپ کا خلوص اور ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں، رابطہ کرنے کا ٹائم عشاء کی نماز سے لے کر رات 10 بجے تک ہے۔ دن کے وقت کال یا میسج کرنے سے گریز کیا کریں، مصروفیات ہوتی ہیں، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کی جا سکتی، نہ ہی آپ کے میسج کا جواب دیا جاتا ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس لیے عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر رات 10 بجے تک آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ٹائم میں سب کے میسج بھی دیکھتا ہوں، وائس بھی سنتا ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنے وظیفے کی طرف۔ اگر اولاد نافرمان ہے یا پھر رزق کی تنگی ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، خاندانی جھگڑے ہیں، گھر میں بہت زیادہ مسائل ہیں، میاں بیوی میں نا اتفاقی ہے، نا چاکیاں ہیں، ہر وقت جھگڑا رہتا ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے آپ مقروض ہو چکے ہیں، قرض کو ادا کرنا چاہتے ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عمل کریں۔ اگر آپ کی جاب کا مسئلہ ہے، نوکری کا مسئلہ ہے، تب بھی یہ عمل کریں۔ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ کم از کم 3 دن تو مسلسل کریں۔ 3 دن کے اندر اندر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کا کام ہو جائے گا۔ کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے قرآن کریم کی یہ چھوٹی سی سورہ مبارکہ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی ملے گی، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے کرنا کس طریقے سے ہے؟ بعد از نماز عشاء جس جگہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ پر بیٹھ جائیں، اپنے مسئلے کے لیے، اپنے مسئلے کا تصور، اپنے مقصد کا تصور رکھ کر اپنے مسئلے کے حل کے لیے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ سورہ قریش کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ سورہ قریش کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو آپ نے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر رزق کا مسئلہ ہے تو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ نوکری کا مسئلہ ہے تو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول آخر 1 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ سورہ قریش کا یہ عمل کریں بعد از نماز عشاء۔ بلا ناغہ 3 دن کریں یا پھر 7 دن کریں، انشاءاللہ تعالی 3 دن کے اندر یا 7 دن کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جس قسم کی بھی پریشانی ہے، جس قسم کا بھی مسئلہ ہے، آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جائز حاجات کے لیے، جائز مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن کریم کی سورہ قریش کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے، اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کا مسئلہ کس طریقے سے حل ہو گیا۔ بس یہ قرآن کریم کا یہ عمل کر لیں۔ عشاء کی نماز کے بعد سورہ قریش کا یہ عمل آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، آپ کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اولاد کے لیے کر رہے ہیں تو اولاد فرما بردار ہوگی۔ اگر آپ قرض کی ادائیگی کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے آپ کا قرض ادا ہوگا۔ اگر آپ رزق کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ کی غیبی مدد حاصل ہوگی اور آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، آپ کو روٹی روزی ملے گی، آپ کا کاروبار چلے گا، آپ کے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کا یہ عمل لازماً کریں اور اپنے مسائل کا حل کریں۔ قرآن کریم کی یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش کا عمل ہے، جس طریقے سے آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے یہ عمل کر لیں اور اپنے مسائل حل کریں۔ جزاک اللہ۔